لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. حضرات، اللہ نے پوری دنیا کا نظام اور خاص طور سے انسانوں کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پوری دنیا کو کیسے مینیج کرتا ہے اس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں بیان کیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، اور اللہ جہان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ پوری دنیا کا جو مینجمنٹ ہے، اللہ اس کو کیسے چلاتا ہے، اس کا ایک پہلو اللہ اس میں بتا رہا ہے. اس آیت کی روشنی میں آج آپ حضرات کو ایک بہت ہی قابل عبرت شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا. رومانیہ ایک ملک ہے. روس کے جو 12 ٹکڑے ہوئے ان میں سے ایک ملک یہ بھی تھا. یہ کمیونسٹ لیڈر تھا اور 1948 میں یہ رومانیہ کا وزیر زراعت بنائے، کرشی منتری جس کو آپ کہتے ہیں، اور 1967 میں یہ رومانیہ کا پریزیڈنٹ بن گیا اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی ایلینا کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، اور اس ملک پر جتنے بڑے بڑے عہدے تھے وہ سب اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا، اور جتنے مخالفین تھے ان سب کو طاقت سے کچل دیا. اور پھر اس نے وہاں کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس سے کہا کہ تم میری تاریخ میں ایک نظم تیار کرو. تو ایک نظم تیار ہوئی جس کا نام نغمہ رومانیہ رکھا گیا، اور اس نظم میں یہ بتایا گیا تھا کہ ملک رومانیہ کا سب سے محبوب فرزند جو ہے وہ نکولا چاؤسکو ہے، اور یہ روزانہ ملک کے لوگوں کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا. لیکن وہاں کی جو عوام تھی اس کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ پورا ملک کسی ایک آدمی کے مٹھی میں بند ہو جائے. چنانچہ یہ لاوا پھٹا، عوام اور فوج نے بغاوت کر دیا. اس نے اپنی حفاظت کے لیے پولیس کا بہت بڑا انتظام کر رکھا تھا. یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کی پولیس جو تھی وہ آرمی سے زیادہ طاقتور تھی. دونوں میں زبردست ٹکراؤ ہوا، 70,000 لوگ قتل کیے گئے، 3 لاکھ لوگ زخمی ہوئے. اور یہ اپنے گھر میں ایک ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رکھتا تھا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے اقتدار کو بچا نہیں پاؤں گا، ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فرار ہوا. لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا ہیلی کاپٹر مار کے گرا دیا جائے گا. اس نے ہیلی کاپٹر ایک جگہ روکا اور اس سے اتر کر کے ایک بنکر میں چھپ گیا. لیکن اس کو وہاں بھی پکڑ لیا گیا، اور 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہے، 25 دسمبر 1989 کو اس کو اور اس کی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. آسمان نے بھی اس کو جگہ دینے سے انکار کر دیا اور زمین نے بھی. یہ مذہب کا بڑا سخت دشمن تھا، بہت شدت کے ساتھ مذہب کا یہ کٹر دشمن تھا. تو جب وہاں کے ریڈیو اناؤنسر نے اعلان کیا تو چیخ اٹھا. اس نے کہا کہ اف،
یہ کیسی حیرت ناک خبر ہے کہ مسیح دشمن عین کرسمس کے دن آج مر گیا. اس نے اگلے دن کہا تھا اوہ واٹ ونڈرفل نیوز, the Antichrist did on the Christmas day. Oh, what wonderful news the Antichrist did on Christmas day. تو یہ بہرحال وہ مسیح کی یوم پیدائش کے دن ہی وہ ہلاک ہو گیا. 1989 میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کی پوری تاریخ اگر بتاؤں تو بہت وقت لگے گا. جو مذہب دشمن ظالم ترین لوگ تھے, انہوں نے مذہب کے خلاف بڑے بڑے جو قلعے بنائے تھے, اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور سارے قلعوں کو ڈھا دیا. تاریخ میں اس کی بہت سے واقعات ہیں, اس میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اللہ کس طرح پوری دنیا کو مینج کرتا ہے, اور ظالموں کی ایک حد ہے, اس کے بعد اس کی پکڑ آ جاتی ہے. روس میں مذہب کا سرکاری طور پہ مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا, یہ اسی وقت کی بات ہے. لیکن حالات کا دباؤ اس پر اتنا بڑھا کہ روس کی کمیونسٹ حکومت کو مذہب کی آزادی کا اعلان کرنا پڑا, اور اس وقت روس کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام گورباچوف تھا. یہ خود چل کر کے ویٹیکن گیا اور وہاں کے پوپ سے ملاقات کیا. ابھی ویٹیکن ایک جملہ آ گیا, اس کی وضاحت کر دو, نہیں تو کوئی نہیں جانتا ہوگا. جیسے آپ کے یہاں مکہ اور مدینہ ہے, ایسے ہمارے جو کرسچین بھائی ہیں ان کی مقدس جگہ کا نام ویٹیکن ہے, اور یہ مستقل ایک تاریخ ہے, 10-15 منٹ لگ جائے گا, لیکن میں اس میں زیادہ نہیں بولوں گا. یہ اٹلی میں ہے, لیکن اٹلی سے الگ ایک ایریا ہے جو بھی 2-2.5 کلومیٹر جتنا ہو, وہ پورا پوپ کے اندر ہوتا ہے. وہاں اسی کا نظام, اسی کا قانون چلتا ہے, اس میں حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو یہ جو روس کا وزیر اعظم تھا گورباچوف, یہ خود ویٹیکن گیا حالات کے دباؤ کے تحت, وہاں کے پوپ سے ملاقات کیا, اور مشرقی جرمنی میں مذہب کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا. لیکن بالآخر یہ مذہب سیلاب بن کر کے برلن دیوار کو توڑ کر باہر آ گیا. اب برلن دیوار کیا ہے یہ سب بتانا پڑے گا آپ لوگ. اصل میں جرمنی کے 2 حصے ہوئے تھے, اس دونوں حصے کے بارڈر کو برلن دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے. شارٹ میں سمجھ لیجیے آپ. تو بہرحال وہاں بھی مذہب باہر آ گیا. اور ابھی جو سب سے پہلے بتایا نکولا چاؤسکو, جو اپنے اقتدار اور تمام اہتمام کے باوجود ہلاک کر دیا گیا, یہ اس آیت کے ذمن میں لایا. اور بھی وہ تھے 11ویں عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے, جنہوں نے مسلمانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیا تھا, وہ قومی سطح پر ایمان میں داخل ہوئے. وہ مستقل ایک واقعہ ہے. اور 13ویں صدی میں تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد, جس کو T.W. آرناٹ نے اپنی کتاب پیچیدہ اسلام میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا, اور یہ دونوں فاتح تھے, اور یہ دونوں فاتح نے مقتو قوم کا دین قبول کر لیا. مسلمان تو مقتو تھا, ان پر یہ حکومت کر رہے تھے. یہ میں نے اس آیت کی روشنی میں مولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کی تشریح میں اتنے واقعات بتائے. اب اس کا ایک پہلو اور بتاؤں گا. یہ جو آج کا بیان ہے, آج کے حالات پوری دنیا کے انٹرنیشنل اس سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں اس کو سامنے لا رہا ہوں. تو اس کا ایک دوسرا پہلو لے لیجیے اب آپ, وہ بھی بڑا اہم ہے. انتقام کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اعتراف کا آغاز ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اعتراف, انتقام جب اپنی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پچھتاوا اور اعتراف بن جاتا ہے. تاریخ میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں, لیکن ابھی آپ کی سمجھ میں کسی کے نہیں آیا, میں ابھی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. میں ایک تو انفرادی انڈیویجول بتاؤں گا, پھر ایک اجتماعی کلیکٹیو بتاؤں گا. 2 مثالیں, اس سے واضح ہو جائے گا آپ کو سمجھنا. یہ آج سے ریلیٹڈ ہے.
انفرادی سطح پر حضرت عمر کو لے لیجیے. ابتدا میں حضرت عمر اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی جو ہے وہ ایمان قبول کر لیے، تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ سیدھا بہنوئی کے گھر پہنچے اور مارنا شروع کیا بے تحاشا. اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکل آیا. جب عمر نے خون دیکھا تو غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا اور شرمندگی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر بہن سے کہا کہ ذرا وہ قرآن دو. اب جب پچھتاوے کی نفسیات کے ساتھ قرآن کو پڑھا تو دل میں اتر گیا، اور رسول عربی کی خدمت میں جا کر ایمان میں داخل ہو گئے. یہ میں نے انفرادی سطح کی مثال دی. اب میں اجتماعی دینے جا رہا ہوں. اس کی دوسری مثال تاتاریوں کا واقعہ ہے، جن کو منگول بھی کہتے ہیں. یہ 1258 کا واقعہ ہے. یہ تاتاری موجودہ چین کی پہاڑیوں سے نکلے اور سمرقند سے لے کر بغداد تک قتل عام کیا. اگر میں سمرقند سے بغداد تک کی تاریخ بتاؤں 1 گھنٹہ بھی کم ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے نکلتا ہوں. مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، تاریخ سے سبق لینا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دنیا میں تاریخ سے سبق بہت کم لوگوں نے لیا ہے، اور جو تاریخ سے سبق لے لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی جو اصل آخرت ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے بغداد سے سمرقند تک، سمرقند سے بغداد تک قتل عام کیا. مسجدوں کو ڈھا دیا، ساری مسجدوں کو. بہرحال اس زمانے میں ڈھائیں گے نہیں، وہ بیچارے اس وقت کم عقل بل تھے، اس لیے انہوں نے ڈھانے میں بڑا پیسہ لگتا ہے، بڑی محنت بھی لگتی ہے. اس زمانے میں یہ سب نہیں ہوگا، دوسرا طریقہ ہے. تو بہرحال انہوں نے مسجدوں کو ڈھا دیا اور تمام بستیوں کو ویران کر دیا. یہ جو سب کر لیا انہوں نے، ایک جملہ بتا دوں، نہیں آپ سمجھیں گے یوں ہی ہے. خالی بغداد میں 60 لاکھ مسلمانوں کو مارا تھا. اور مارنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تو وہ میں نے بتایا نہیں، وقت کم ہے اور بیان میں مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، لیکن ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ عباسی خلافت کے اختتام کا دور ہے، اور جب یہ منگول قبائل کا سردار فریاد لے کے گیا تھا تو فریاد سننے کے بجائے اس کو مارا تھا، اور مار کر اس کو نکال دیا تھا دربار سے. اس وقت اس نے ایک پہاڑی پر کھڑا ہو کے کہا تھا، اے مسلمانوں کے خدا، میں نے یہ سنا ہے کہ انصاف ہے تیرے یہاں، میں انصاف چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کو آواز آئی. مجھے اس پر اشکال ہے، لیکن میں سائنٹیفک ڈھنگ سے بہت ساری چیزیں جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ قبول کر لیتا ہے وہ کل پر اس کو واضح ہو جاتا ہے آپ سے. آپ اس پر اگر بولوں تو شام ہو جائے گی، اتنی دلیل ہے میرے پاس. تو بہرحال اس کو یہ سر صدر ہو گیا کہ اب رب نے میری سن لی ہے، اور اس نے کہا اگر اپنی قوم سے کہ میں نے مسلمانوں کو خدا سے بات کر لیا ہے، اب آؤ میدان میں. اور پھر کاٹنا شروع کیا، اور گناہوں کی وجہ سے پہلا عذاب جو آتا ہے پھر وہ بزدلی کا ہوتا ہے. پھر وہ تاتاری عورت آتی تھی اور مسلمان کہتا تھا. یہ واقعات کی تفصیلات میں سے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس کو ابو الحسن الندوی نے اور دیگر مفکرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا یہاں کھڑا ہو جا، میں اندر جا رہی ہوں تلوار لے کے آتی ہوں، پھر تجھے کاٹوں. بھاگ تو سکتا تھا لیکن وہ اتنا خوف کہ وہیں کھڑا رہا، اور آیا اس کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا. یہ حال تھا. تو واقعہ بتانا پورا مقصود نہیں، میں اس سے کیا آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس سے سبق لینا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال جب یہ سب کر لیا تاتاریوں نے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. ان کے اندر پچھتاوا اور اعتراف کا ذہن بھرا، اور انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو جو قریب سے دیکھنا شروع کیا اور ان کی آداب زندگی کو دیکھا تو کھنچ گئے. اور تاتاریوں کی بڑی تعداد، یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے وہ کتنے ہو سکتے ہیں تو 75% تاتاری ایمان میں داخل ہو گئے. یہ جو مغل جن کو آپ کہتے ہیں یہ تاتاری تھے، یہ انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے یہاں کئی سو سال حکومت کیا. اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے ایک آیت کے حوالے سے، پھر آگے کی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. سورہ
میں آیت نمبر غالباً 60 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، وہ جو نصارہ اور جو صابئین ہیں، بڑی عجیب بات ہے اس آیت میں، بہت عجیب بات ہے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اچھے عمل کرے، یہ چاروں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ مستقل یہ آیت 1 گھنٹہ چاہتی ہے۔ یہ جتنے مضامین میں چھیڑ رہا ہوں، یہ مستقل سب عنوان ہے، میں ہلکا ہلکا لا رہا ہوں سمجھنے کے لیے جتنا آپ سمجھ سکیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو صابئین ہیں، اب ایک مستقل آپ کے ذہن میں صابئین کون ہے ابھی بتاتا ہوں۔ یہ جو صابئین ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اچھے عمل کرے، تو تمہارے پروردگار کے ہاں ان کے لیے بڑا آدر ہے، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کا تذکرہ دوسرے انبیاء سے نسبت رکھنے والی امتیوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب یکساں ہیں، برابر ہیں، اور نجات کا محکم اصول ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو ذہن میں نہیں، ہمارے لیے کوئی خصوصیت ہے، ہمارے لیے کوئی اسپیشلائزیشن ہے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ اس کی قرآن حدیث میں کہیں دلیل نہیں، اور کسی کو ملے طلا کے دے دینا مجھے، میں اپنی بات واپس لے لوں گا، میں قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں۔ یہ جو مسلمانوں کے ذہن میں ایک بھوت سوار ہے، اور ایک زمانے سے سنتا ہوں، اس آیت سے واضح ہو گیا۔ اب اس آیت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے ایک چیز یہ لایا کہ اللہ کے ہاں ایک محکم محکم کو اٹل کہتے ہیں، ایک اٹل قانون اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ صابئین ہو یا ادر کوئی اور ہو، اگر وہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو یہ کامیاب ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو چاہے وہ نبی کا چچا ہے وہ جہنم میں جائے گا، رسول عربی کا چچا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ کوئی اسپیشلائزیشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے دماغ میں فطور بھرا ہوا۔ اب اس آیت میں ایک سوال اور ہے، صابئین کون ہے؟ ایمان والے آپ سمجھ لیجیے، یہودی آپ سمجھ لیجیے، نصارہ آپ سمجھ لیجیے، تو صابئین کون ہے؟ اس میں محققین کے بہت اقوال ہیں، لیکن عبید اللہ سندھی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اسکالر اور دیگر بہت سے اسکالر کی رائے یہ ہے کہ صابئین ہندوستان کا آریہ ہے یا سناتنی ہے، جو بھی کہہ دیکھو، آریہ بھی سناتنی ہے، اور کم پڑھے لکھے لوگ ہندو کہتے ہیں۔ تو صابئین یہ ہیں، 4 بڑے گروہ کا تذکرہ اس آیت میں، اور بہت جگہوں پر ہے، صابئین کا تذکرہ اور جگہ پر بھی ہے۔ قرآن نے بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے اس کی کھوج نہیں کیا، تحقیق نہیں کیا۔ اب کوئی کہے صاحب ان کا نام آرین کا یا سناتنی کا صابئین کیوں ہے؟ تو موجودہ جو کرسچین ہیں ان کا نام نصارہ کیوں ہے قرآن میں؟ کوئی عیسائی اپنے کو نصارہ نہیں کہتا، پوری دنیا میں کوئی عیسائی اپنے کو نصارہ نہیں کہتا، اور جانتے بھی شاید نہیں کہ ہم کو نصارہ قرآن نے کہا ہے۔ ان کے اسکالرز کو چھوڑ کر ان کے جو عام عیسائی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کو کوئی نصارہ نہیں کہتا ہے۔ میں نے اسی آیت سے اس کا جواب دے دیا، اور اس کی اتنی بحث ہے کہ اگر میں اس پر جاؤں گا تو پھر جو اور باتیں میں لانا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا، کیونکہ بہت کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ تو صابئین کا جو تذکرہ قرآن نے کیا، اس سے بڑے بڑے اہل علم ہیں، جس میں نے علامہ سید سلیمان ندوی کا نام لیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس میں، انہوں نے یہاں کے سناتنیوں کو لیا ہے کہ صابئین یہ ہیں۔ اور اس کی دلیل میں بہت ساری چیزیں نہ لا کر کے میں ایک ایسی دلیل لانے جا رہا ہوں کہ تقریباً اس کال آپ کا ختم ہو جائے گا، جو بہت زیادہ
پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو اور دلیل کی ضرورت ہے، لیکن یہاں ایسا مطلب نہیں ہے. میں ایک دلیل لا رہا ہوں، اسی سے اس کا ختم ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا صابین یہی. بخاری شریف میں یہ ثبوت موجود ہے، باب الانبیاء کی حدیث ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، رسول تھے. اور سورہ 42 آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کا صاحب شریعت ہونے کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسی وعیسی. یہاں بھی نوح علیہ السلام کا پہلے رسول کی حیثیت سے تذکرہ کیا قرآن میں، اور بخاری شریف باب الانبیاء کی حدیث میں بھی. اور بھی دلائل ہیں اس کی، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اختصار کی وجہ سے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، باتیں بہت کہنی ہیں. تو یہ جو قوم اس ملک میں بستی ہے، ان کا جو دعویٰ ہے وہ دنیا میں ان کے علاوہ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ اس آیت سے اور حدیث سے دونوں سے ثابت ہو رہا ہے. اس ملک کے رہنے والے ہمارے سناتنی بھائی یا آرین یا کم پڑھے لکھے لوگ ہندو بھائی کہہ لیجیے، ان کا ایک دعویٰ ہے جو دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا قیامت تک، اور ان کا دعویٰ سچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے. ان کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی دنیا میں کیا نہیں آج تک. اور قرآن نے پہلی آسمانی کتاب جس پر نازل ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے. تو یہ اس ملک کے بسنے والے جو لوگ ہیں، یہ نوح علیہ السلام کی امت ہے. جیسے پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کے یہاں ایک لمبے وقفہ گزر جانے کے بعد اصل دین کو بالکل بدل دیا گیا، اصل دین ختم ہو گیا تقریباً پورا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور مشرکین مکہ اپنے کو ابراہیم کا فالوور کہتے تھے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہیں. لیکن بدلتے بدلتے ان کی نماز سیٹی بجانا تھا. قرآن کی کئی آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، سورہ انعام میں اور بہت ساری جگہ پر، کہ ان کی نماز جو تھی سیٹی بجانا تھا، یعنی کعبہ کے اندر جا کر سیٹی بجاتے تھے، یہ نماز پڑھ رہا ہوں. اور دوسری مثال دیتے، نماز عیسائیوں کے یہاں بھی تھی. جو قرآن یہ کہتا ہے ہر نبی نماز پڑھتا تھا. 5 چیزیں ہر نبی کے یہاں تھی. لا الہ الا اللہ ہر نبی کا کلمہ تھا، نماز ہر نبی کے یہاں تھی، روزہ ہر نبی کے یہاں تھا، زکات ہر نبی کے یہاں تھا، حج ہر نبی کے یہاں تھا. یہ ایسا نہیں خالی آپ کے یہاں، یہ جو فنڈامنٹل اسلام ہے، جو بنیادی دین ہے، یہ سب کے یہاں کامن تھا. تو وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں نماز تھی. لیکن بعد میں ترمیم کیا، جو پولس ان کا سب سے بڑا رہنما تھا، یہاں کی زبان میں مسلمانوں کی زبان میں کہیں، اور مفتی اعظم تھا وہ پولس، اس نے نماز کو منسوخ کر دیا، اور ایسی بھونڈی دلیل سے منسوخ کر دیا. اس نے کہا نماز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہلکا سا بتا دوں ورنہ آپ کنفیوز رہیں گے. اس نے کہا کہ عیسیٰ نے صلیب پر چڑھ کر، یہ بالکل عقل کے خلاف اور فطرت کے خلاف، ہر چیز کے خلاف بات ہے. لیکن پوری قوم، جب زوال آتا ہے تو قوم عقل کا استعمال نہیں کرتی، بالکل اندھی ہو جاتی. ہر قوم کا حال یہی ہے، جب زوال آتا ہے تو عقل کا استعمال نہیں کرتے. اس لیے قرآن نے بار بار یہ کہا جو عقل کا استعمال نہیں کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا. یہ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا. اور آج مسلمانوں میں یہی بتائی جاتی ہے کہ دین میں عقل نہ لگاؤ، جو کہا جائے مان لو. کیوں مان لے؟ قرآن کہتا ہے مت مانو. قرآن کہتا ہے پہلے عقل سے سمجھو اس کی بات مانو. بلکہ نیک لوگوں کی پہچان قرآن نے یہ بتایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما عمیانا. اللہ کے نیک بندے تمہیں کہ اللہ کی آیات بھی اگر ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس کو اندھے بہرے ہو کر نہیں مانتے، پہلے اس کو سمجھتے پھر مانتے. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، کھول کے ترجمہ دیکھ لیجیے. عقل کا استعمال، جو جس نے بتا دیا مان لیا. کیوں مان لیا بھائی؟ تو اس نے پولس نے یہ کہا کہ صاحب وہ عیسیٰ نے صلیب پر چڑھ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیے تھے، نماز کی ضرورت نہیں ہے. اب تو خالی عقیدہ دل میں ہو کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں بس، باقی پیدائش سے لے کر موت تک کیا جتنا گناہ کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے. یہ جھوٹا عقیدہ ان کے یہاں ہے. اب آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ ارے مشرکین مکہ کا دین بدل گیا اور عیسائیوں کا دین بدل گیا. ہمارے یہاں تو بالکل صحیح ہے. اگر میں اس پر بولوں تو شام ہو جائے گا. قرآن جو دین پیش کرتا ہے وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں 4 مہینے سے یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے بیانات کو سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیان بالکل الگ ہوتا ہے لوگوں سے. میں نے کہا قرآن سے تو بولتا ہوں پہلے کہ ہاں
تو قرآن جو دین پیش کر رہا ہے وہ اجنبی ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا دین اجنبی حالت میں شروع ہوا اور بعد میں پھر اجنبی ہو جائے گا. آج اسلام اجنبی ہو گیا. حقیقی اسلام بتایا جائے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. آج کے حالات یہ ہیں، لیکن ان کو کھولنا نہیں چاہتا، اس پر بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس جس نے کچھ سمجھ لیا، بس جو ایک خاکہ بنا لیا اسی کو دین بنا لیا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے چھوڑا تھا یہ بھی ذہن میں نہیں رہا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. یہاں آ جاتے ہیں یہ جو پورے ملک میں بستے ہیں، اور یہ قوم جو ہے جیسے تاتاریوں نے جب انتقام کے حد پر پہنچ گئے تو ایمان قبول کیے، جو اصل کہنا تو یہ ہے. اور جیسے سلجوقی ترکوں نے جب انتقام کی حد پر پہنچ گئے تو ایمان میں داخل ہو گئے. دو ہی ہوتا ہے اللہ کے، یا تو ایمان میں داخل ہوتا ہے یا تو مٹا دیا جاتا ہے. اور چاؤسکو، نکولا چاؤسکو، جس کو ابھی تفصیل سے بتایا، جو رومانیہ کا کنگ تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. لیکن یہ سلجوقی ترکوں والی اور منگولوں والی تاریخ اس ملک میں دہرائی جانے والی ہے. جو اصل بات آپ کو بتانا ہے، باقی تو بہت ساری باتیں چھوٹ رہی ہیں، کچھ لانے کی کوشش کروں گا. انتقام اور نفرت جس شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی ہے اس وقت، لازماً یہ اپنی حد کو پہنچے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پچھتاوا اور اعتراف کا دور شروع ہو جائے گا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اسلام کے دشمن سب اسلام کے دوست بن جائیں گے. آج کی نفرت اور انتقامی آگ یہ بتا رہی وقت بہت قریب ہے. قرآن نے تو یہ بھی بتایا کتنے دن میں آئیں گے. یہ مستقل ایک تفصیل ہے، لیکن میں بہت ہلکے میں لا رہا ہوں، بہت تھوڑا سا لاؤں گا. سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کہا، اس کا پہلا جملہ اگر مجھے یاد کرا دے کوئی، بتاؤ یار ولی. سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے. آگے پڑھی سامنے آئے. ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب تیسری آیت آ رہی ہے، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس آیت میں موجودہ ہندوستان کا نقشہ کھینچا ہے. اگر میں اسی آیت پر بولوں تو یہ 1 گھنٹہ چاہتا ہے، مجھے 1-2 منٹ میں پورا کرنا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، مفہوم ادا کر رہا ہوں، اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب یہ لفظ امی مسلمان سمجھتا ہے خالی حضور کو کہا جاتا ہے. مشرکین مکہ کو قرآن نے امی کہا، مستقل ان پر آیات ہیں اور پوری تفصیلات ہے. اگر میں اس پر آؤں تو بہت وقت لگے گا. امی کا مطلب ان پڑھ. مشرکین تقریباً سب ان پڑھ تھے مکے کے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انہی امیوں میں سے ایک رسول بھیجا، اور جو ان کو ہماری آیت پڑھ کے سناتا ہے، ان کو دل کو پاک کرتا ہے، ان کو کتابی حکمت سکھاتا ہے. اس سے پہلے تو سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب آگے کہا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے آخرین کی اور بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. یہ بڑی عجیب بات اس آیت میں کہی. عبید اللہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب اللہ محدث دہلوی کے خاص لوگوں میں ہیں. انہوں نے لکھا کہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. یہ آخرین کا جو جملہ قرآن نے کہا، مستقل آخرین کا لفظ جو ہے سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے، اور اس پر بہت لوگوں کی سعد اور نازل چھوڑ کر ذہن ہی نہیں گیا کہ آخرین کا دور کب سے شروع ہوگا. بھئی اس کو کوئی لائن تو ہونی چاہیے کہ آخرین کا دور کب سے ہوگا. یہ آج تک کسی نے لکھا بھی نہیں.
یہ جدید ابھی کچھ اسکالرس نے کھوج کی ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے، اگر کوئی اس کو تفصیل سے جاننا چاہے تو جمعے کے بعد ہم بتا سکتے ہیں، ابھی تو ہم نہیں لا سکتے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے، میں اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ آخرین جو ہے جو ابھی ملے نہیں، یعنی وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے بسنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ہر چیز آپ اسی ملک پر ثابت کر دے رہے ہیں، کوئی حدیث بھی ہے آپ کے پاس، خالی اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھوک دے رہے ہیں؟ میرے پاس اس پر اتنی دلیل ہے کہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں 2 جملے بلا رہا ہوں۔ جب یہ آیت اور اس طرح کی 5 جگہ اور آیتیں آئی ہیں، سورہ محمد میں آیا، سورہ توبہ میں آیا، سورہ مائدہ میں آیا، سورہ نساء میں آیا، تو اس وقت صحابہ صوال کرتے تھے منون یا رسول اللہ۔ میں ایک آیت پڑھ دوں نہیں تو آپ کہو گے یہ ایسی کہہ رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، جب تم دین سے پھر جاؤ گے میں لاؤں گا دوسری قوم۔ تو صحابہ چونک گئے تھے، ہم تو ایک بھی نہیں چونکتے، یہ بڑی خطرناک بات اللہ نے کہی، یہ ہل جانے والی بات ہے، تڑپ جانے والی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ صحابہ اس وقت ہل گئے تھے، اللہ کے نبیوں کون لوگ ہوں گے جو ہماری جگہ پر آئیں گے، ہم ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، منصب امامت ان کو دے دی جائے گی۔ پوچھا تھا صحابہ نے، تو پوری تفصیلات نہ بتا کر، کیونکہ ہر مرتبہ سوال کرتے صحابہ جب یہ آیت نازل ہوتی تھی کہ دوسری قوم آئے گی، دوسری قوم آئے گی۔ یہاں جو آیت ابھی میں نے پڑھا جو تیرے بحث ہے وہ آخری، یہاں بھی دوسری قوم کے آنے کی خبر ہے۔ تو صحابہ پوچھتے تو کون قوم ہے، تو اللہ کے رسول 2 جواب دیے۔ کبھی سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اس کی قوم ہے، اور کبھی یمن کے رہنے والے ابو موسیٰ عصری کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی قوم ہوگی۔ سوال ایک ہے، جواب 2، جواب بھی ایک ہی۔ اس کی تطبیق یہ ہے، ہندی میں کہیں گے اس کا سامنجسیہ یہ ہے۔ تطبیق کہتے ہیں کسی بات کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینے کو، یہ ہے تطبیق۔ تطبیق کے معنی یہ ہوتی ہے، دراصل میں یہ 2 نسلوں کا تذکرہ ہے۔ سلمان ایران کے رہنے والے تھے، وہاں آرین رہتے تھے۔ ابو موسیٰ عصری یمن کے رہنے والے تھے، وہاں دراوڑ اور سندھی رہتے تھے۔ آج بھی وہاں رام اور شیام نام کے قلعے ہیں، ٹورسٹ ان کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور آرین ایران میں تھے، اب تو تاریخ میں یہ 2 4 کی طرح واضح ہو گیا، منظر عام پہ بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں۔ اور یہ معجزہ ہے اس رب کریم کا کہ یہ تینوں قومیں ہندوستان میں آ کر جمع ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں قومیں ہندوستان میں آ کے، سندھی بھی یہاں آ گئے، دروے بھی یہاں آ گئے، اور آرین بھی یہاں آ گئے۔ یہ ہو تینوں قومیں۔ 1500 سال پہلے رسول عربی نے اس قوم کے مجموعی طور پر، من حیث القوم، مجموعی طور پر پوری قوم ماس کنورژن کر رہی ہے۔ اب یہ پھر اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں، بہت وقت لگ جائے گا کہ وہ کب آئیں گی، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں 1000 سال کا تذکرہ ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 3، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں 500 سال۔ تو 1000 سال قرآن سے لے لیا جائے، 500 سال، یہ میں شارٹ کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مسئلہ ہے کہ میں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں نے کچھ لوگ بیٹھے ہیں میرے گھر گئے تو میں نے تفصیل سے بتایا تو وہ سب سمجھ رہے ہیں، ہمارے صاحب عالم اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اس وقت تفصیل نہیں کر سکتا، یہ گھنٹوں کی باتیں بہت اختصار سے لا رہا ہوں۔ تو بہرحال 1500 سال کے بعد یہ قوم آئے گی، اور وقت بالکل قریب آ گیا ہے، 2025۔ اس کی 2 سچویشن ہیں، بڑی عجیب بات اب کہنے جا رہا ہوں۔ اگر 2.5% مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کر دے کہ یہ قوم 26 میں آ جائے گی، آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن میرے پاس ثبوت ہے، پریکٹیکل ثبوت ہے۔ اور اگر نہیں کیا جیسا کہ لگ رہا ہے تو 40 سال تک یہاں بنی اسرائیل جیسے 40 سال تک وہاں میدان میں دھول پھانکتے رہے اور سب مر گئے، یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے ساتھ۔ نئی جنریشن آئی، پھر وہ فلسطین اللہ نے ان کو دیا۔ ٹھیک یہی سچویشن اس ملک میں دہرائی جانے والی ہے۔ یہ بڑی دردناک بات کہنے جا رہا ہوں، یہاں 40 سال تک وہ ہوگا کہ آپ دنیا کے سارے ظالموں کا نام بھول جائیں گے، یہاں وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے
دکانوں کی چمکانے میں اور اپنے مکانوں کی چمکانے میں اور اپنے موج اور مستی میں مست ہے. ان کے پاس بیٹھ جائیے, میرے سر میں درد ہو. ایک دن کیا گیا کہ میں نے اتنے پلاٹ خرید لیا اور میرا لڑکا 40 لاکھ کا اس کو یہ ملا ہے اور اس کو اتنا ملا ہے اور اس کو یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ سب کیا ہوگا, مر جائے گا, سب چھوٹ جائے گا. تو ذرا چوکا. ان کو تو یہ بھی احساس نہیں کہ ہم کو آج کہاں رہنا چاہیے. ان کو یہ بھی احساس نہیں. اور اگر سوشل میڈیا پر آپ ہیں اور میں بہت ساری خطرناک ویڈیو یہاں کے کچھ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں کہ سنو ذرا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. باقاعدہ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں, باقاعدہ وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں, اور ان کو یہ کرنا چاہیے. ان کو یہ کرنا بھی چاہیے, وہ غلط نہیں ہے. آپ نے ان کی آخرت اجاڑی ہے تو آپ کی دنیا اجاڑ دی تو کون سا نقصان ہے. تو بدلہ جو کا کیوں ہونا چاہیے نا. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ امانت داروں تک ان کی امانت پہنچا دو, اور رسول ہر جمعے کو ممبر پہ کھڑے ہو کہتے تھے جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں ہے. اور ایک سورت ہے جو مجھے یاد نہیں اس وقت, اس کی ایک آیت ہے وہ بھی مجھے یاد نہیں اس وقت. اس میں یہ بتایا کہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے. تو نگاہ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے, اور اسلام اللہ کی طرف سے امانت ہے لوگوں تک نہ پہنچانا, یہ اس سے بڑی خیانت ہے. یہ میں کوئی ہوا میں نہیں تیر چلا رہا ہوں, میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پوری دنیا کا مسلمان ظالم ہے, اور ظالم کے لیے خدا کا اصول یہ ہے جو میں نے ابھی شروع بیان میں آیت کے حوالے سے بتایا, سورہ بقرہ آیت نمبر 251 ثابت کیا کہ اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے اور وہ پھر قتل عام کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہی آ جاتے ہیں, یا تو مٹ جاتے ہیں یا تو آ جاتے ہیں. میں نے دونوں مثالیں بتا دی تھی. سلجوقی ترک آگے, منگول آگے جن کو آپ تاتاری کہتے ہیں, اور نکولا چاوس کو جیسے لوگوں کو برباد کر دیا گیا, مٹا دیا اللہ نے. یہ کرتا ہے, یا تو ہدایت دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے. یہاں ان کو ہدایت ملے گی. قرآن کی کم سے کم 6 جگہ تو میں نے پڑھا ہے, قرآن میں اس قوم کو ہدایت ملے گی. اس کو منصب امامت دیا جائے گا. منصب امامت کہتے ہیں انسانوں کو ڈیل کرنے والا, ڈائریکشن دینے والا, رہنمائی کرنے والا, انسانوں کو ذہنی سکون سے لے کر اور مادی تمام چیزوں کی لائن سے انسانوں کو راحت فراہم کرنے والا, وہ ہے منصب امامت. امامت آپ 2 رکعت نماز کو نہ سمجھیے. امامت پوری دنیا کی انسانوں کو لیڈ کرنے کہتے ہیں, پوری دنیا کی انسانوں کی رہنمائی کرنے کہتے ہیں, پوری دنیا کی انسانوں کی دنیا کی اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ہے امام. اسے منصب امامت کہا جاتا ہے. یہ منصب امامت ان سے نہیں جانے والی ہے. یہ جن کو آپ ظالم اور بہت ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں. اور میرا اس پر, میں ایک دن بہت بیقرار ہوا تو میں نے اس پر ایک 3 منٹ کی ایک ویڈیو تیار کی. وہ آپ لوگ ضرور اسے سن لیجئے گا. اس میں میں نے بہت کچھ کہہ کر کے ایک جملہ یہ بھی کہا ہے جو ابھی آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ میرا وقت پورا ہو گیا, کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ معافی, خیرخواہی, محبت, مہربانی کی بارش برسایا تھا اور دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا. یہ پیغمبر کا پیٹرن ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے جھوٹے رہنما نفرت, تقریریں سن لیجیے ان کی, اور جاہل پبلک نعرے لگاتی ہے, حرام کام ہے. نفرت, غصہ, اشتعال پیدا کر رہے ہیں. اس زمین پر پوری دنیا جب سے بنی آج تک نفرت سے کوئی ایک آدمی کو کوئی بدل نہیں سکا, اور محبت سے قافلے کے قافلے بدل جاتے ہیں. اس زمین پر سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے, لیکن ہمارے نادان جاہل رہنماؤں نے نفرت کو اپنا ہتھیار بنایا. پیغمبر کا حال کیا تھا یہ بھی ذرا سے بتا دوں. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب, کیا ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان دے دو گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ سورہ کہف آیت نمبر 6 ہے جو جمعے کو بہت پڑھتے ہیں جاہل لوگ. پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے. ڈاکٹر کی دوا کا پرچہ پڑھو, دوا خرید کے کھاؤ, نہ فائدہ ہوگا.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. ترجمہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ کیا اپنی جان دے دو گے ان کی غم میں؟ غیر مسلموں کے غم میں اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ نے کہا کیا جان دے دو گے؟ پیغمبر غیر مسلموں کی محبت میں اتنا روئے قرآن کہہ رہا ہے کیا جان دے دو گے؟ ہمیں تو احساس بھی نہیں کو میرے بھائی ہیں، بلکہ اگر عبداللہ چترویدی بھائی کہتا ہے تو مسلمان مجھے گھور کے دیکھتا ہے یہ کیا نئی بات کہہ دیا. وہ میرا بھائی ہے، اور بھائی کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہ کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ظالم ترین انسانوں کی پہچان ہے. ہمارے ظالم ہونے میں کوئی شک ہے؟ ٹوپی کرتا لگا کے مست اپنے میاں مٹھو بنتے رہیے، بڑا کرتے رہیے، فخر میں رہیے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ بس اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں اس وقت تو کم سے کم ان بیچاروں کے ساتھ اپنے سلوک کو اچھا کر لینا چاہیے تاکہ کچھ تو نفرت میں کمی آئے. یہ بھی آپ کے لیے کارگر ہوگا، مفید ہوگا. باقی اگر یہ موضوع بڑا عجیب ہے اور کئی گھنٹے کا تھا، میں نے بہت مختصر بنایا. اگر کوئی اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، تو جمعے کے بعد بیٹھیے باتیں بتائیں گے اور کیا کرنا چاہیے، مسئلے کا حل کیا ہے. یہ تو ہونا ہے، اس پر کوئی روک نہیں پائے گا. یہاں یہ ہونا ہے تو میں نے بتایا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اس کا حل تو ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اپنی سنتیں پڑھ لیجیے.